صرف اس بات کے پیش نظر کہ برائی سے روکنا بھی اس منبر کی ذمہ داری ہے۔ تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن جیسا چست پجامہ پہن کر اور جیسی کڑھائی والی قمیض پہن کر اور جیسا عورتوں والا دوپٹہ لے کر نعت خان ڈانس کرتے ہوئے نعت پڑھتا ہے، اگر حضور کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے کہ پڑھو، اس انداز میں وہ حضور کے سامنے پڑھ سکتا ہے؟ یہ اس نعت خان سے میرا سوال ہے جس نے نعت کے تقدس کو پائمال کیا ہے۔ یہ اس سے میرا سوال ہے کہ جس طرح تم نعتیں پڑھ رہے ہو، حضور کے سامنے کھڑا کیا جائے کہ پڑھو نعت، اس طرح پڑھو گے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عقیدہ تو کوئی نہیں نا۔ پڑھنے کو آپ کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ عقیدہ آپ کا یہ ہے، نعت شروع کرنے سے پہلے کہیں گے بھی درود شریف پڑھو، اس انداز سے کہ آپ پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں، اس انداز میں درود پڑھا کے کہ آپ پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں۔ پھر جو جاہلانہ کلام شروع کر دیں، جو رافضیوں کے لکھے ہوئے کلام شروع کر دیں کہ میں بس صرف اتنا سوال کروں گا۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شفا شریف میں لکھا ہے، جب حضور کا ذکر کرو تو اس ادب کے ساتھ کرو کہ جیسے حضور اپنی محفل میں موجود ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں محفل نعت یوتھ فیسٹیول بن گیا ہے، سٹیج شو بن گیا ہے، جس پر عارفانہ کلام کے نام پر جھوٹے عشق اور محبت کے شعر پڑے جا رہے ہیں، انداز بھی بے ادبی والا، کلام بھی بے ادبی والا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری یہ دعوت ہے، مطالبہ نہیں ہے، دعوت ہے، اس لیے کہ غور تو وہی کرے گا جس کے دل میں اسلام کی عزت کا خیال ہے، غور تو وہی کرے گا جس کے دل میں فکر آخرت ہے۔ یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ چراغ جلائیں اندھے کے سامنے اور اس کو کہ میں نے چراغ جلا دیا، کتاب پڑھ لو، تو قصور کس کا ہے؟ قصور اندھے کا ہے، قصور اندھے کا نہیں ہے، وہ تو اندھا ہے۔ چراغ جلانے والے کو کیا فائدہ، اندھے کے آگے چراغ جلا رہے۔ اس کے لیے چراغ جلائیں نہ جلائیں دونوں چیزیں برابر ہیں، وہ تو اندھا ہے، اس کے لیے آپ چراغ جلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دین کو کاروبار بنا لیا، پروفیشن بنا لیا۔ میں نے کتنے نعت خانوں سے پوچھا جب وہ پڑھ چکے نا، بعد میں مجھے ملے، تو میں نے کہا یہ جو شعر آپ نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے؟ باوضو منبر پہ بیٹھا ہوں، کتنے نعت خان قومی لیول کے، بین الاقوامی سطح پہ پڑھنے والے ایسے ہیں، میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بتاؤ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں مطلب نہیں پتا، ہمیں کوئی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے تو فلاں سے سنا ہے تو پڑھ دیا۔ دین برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے برباد کر رہے ہیں۔ ان آرٹسٹوں کے آگے اپنا دین نہ بیچیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھیں گے، تاجدار گولڑا کا کلام نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے تو جاہلوں کے لکھے ہوئے مائے پڑھیں گے، جاہلوں کے لکھے ہوئے کلام جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ کلام پڑھیں گے۔ نیکی کا حکم دینا ہماری ذمہ داری ہے تو برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ اپنے فرض کو محسوس کریں، جہاں نیکی کا حکم دینا ضروری ہے وہاں اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے۔ بات تو میں نے ضمناً